اچھا جی، تو آج ہم نے پڑھنا ہے اپنا فورتھ چیپٹر جو ہے سوشل ڈیولپمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے اس چیپٹر میں، آپ لوگوں کو پہلے میں تھوڑا سا گو تھرو کروا دوں کہ اس چیپٹر میں ہوگا کیا۔ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا ہے کہ جو چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، یعنی بچہ جو ہے وہ سوشلی کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے، یا وہ اپنی جو انرجی ہے یا اس کی جو سکلز ہیں وہ کس طرح سے انہینس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہم نے کچھ میجر تھیریز ہیں، یہ آپ کی جو کورس آؤٹ لائن کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں نے تھوڑا سا ایک ایڈ کیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو چائلڈ ڈیولپمنٹ کی جو میجر تھیریز ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو سوشل کلچرل تھیوری ہوتی ہے، دوسری کوگنیٹو تھیوری ہے، پھر سوشل لرننگ تھیوری ہے، سائیکولوجیکل تھیوری ہے، اور اٹیچمنٹ تھیوری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چائلڈ ڈیولپمنٹ کی تھیوریز ہوتی ہیں جس کے اکارڈنگ جو ہم بچے کو بیہیو کرنا سکھاتے ہیں، ایکٹ کرنا سکھاتے ہیں، کس طرح اس میں سوشل ہونا ہے اپنے پیئرس کے ساتھ، اپنے فیلوز کے ساتھ، اپنے انوائرمنٹ میں کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ سیکھتا ہے کہ سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی جو کنٹینٹ ہے یا آؤٹ لائن جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیپٹر میں آپ کا کیا کیا شامل ہے۔ سب سے پہلے تو سوشل ڈیولپمنٹ فرام انفینسی ٹو ایڈولیسنٹ شامل ہے، ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے سوشل کریکٹرسٹکس آف لرنرز اینڈ پروویژن آف ایکٹیویٹیز ایٹ دا فالوئنگ لیول، دو لیول ہیں آپ کی، پہلا ہے پری اسکول اینڈ کنڈر گارٹن اور دوسرا ہے ایلیمنٹری لیول۔ یہاں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ کو جو تھیورسٹ ہیں یا ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کس طرح سے ڈیفائن کیا کہ سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے۔ جب ہم سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لائف سپین ہے جس کے اندر جو بچہ ہے یا انفینسی سے، کیونکہ ایڈولیسنٹ تک ہم نہیں کرنا نا، تو اس میں ہم یہ اوور آل بات کریں گے بچوں کی کہ وہ سوشلی انہوں نے کس طرح سے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے انوائرمنٹ کے اندر، یا ایموشنلی وہ کس طرح کتنے ایڈجسٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں، یا کتنے وہ یعنی اڈاپٹ کرتے ہیں، کتنا وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں خود کو سوسائٹی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہیلدی سوشل ڈیولپمنٹ جو بچے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، اور دوسرے انوائرمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ سب کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ رکھتا ہے، یعنی اس کا کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ، یا عام زبان میں جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگریسو نہیں ہوتا وہ بچہ، یعنی وہ پیشنس اور ہمبل کے ساتھ وہ ہر چیز کو فیس کرتا ہے اور اس میں ایڈجسٹ ہونے کی یا اس کا پرابلم کا سلوشن نکالنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر کون کون سی لرننگ انوالو ہوتی ہے یا کس طرح کی ویلیوز اس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نالج، اس کی سکلز ہوتی ہیں یا ویلیوز ہوتی ہیں، یا چلڈرن کس طرح سے جو بچہ ہے وہ کس طرح سے اپنا کنٹریبیوشن دے گا اپنی فیملی میں، اسکول میں یا کمیونٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے تھرو لرننگ یا سوشل ڈیولپمنٹ ایک دس از اے کائنڈ آف لرننگ is passed on to children directly by those who care for and teach them, as well as indirectly through social relationships within the family or with friends, and through children's participation in the culture around them۔ یعنی اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کی اس طرح کی لرننگ ہوتی ہے سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر کہ میم آواز بہت کم آ رہی ہے۔ بچے اب ٹھیک ہوئی، میں ذرا اس کو چیک کرتی ہوں، بچے والیوم تو میرا فل ہے۔ اچھا میں دوبارہ سے، اب آپ لوگوں کو صحیح آواز آ رہی ہے؟ یس میم۔ چلیں ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ یس میم تھوڑی بہتر ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ اس طرح کی لرننگ ہوتی ہے کہ بچہ ہر طرح کے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونا سیکھ دیتا ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہو کہ جو پری اسکول کے بچے ہوتے ہیں یا گریڈ 1 کے بچے ہوتے ہیں، جب شروع میں وہ آتے ہیں بہت زیادہ رونا دھونا، اور وہ اپنی فیملی سے ان کو الگ ہونا نہیں سیکھا ہوتا انہوں نے، لیکن جیسے ہی وہ اسکول میں آتے ہیں، پری سیشن لیتے ہیں یا کنڈر گارڈن کے جو بچے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ ایڈجسٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے، ہم نے ادھر بھی رہنا ہے، یہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھ جاتے ہیں آہستہ آہستہ سے۔ اچھا اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جو
through their relationships with others and their growing awareness of social values and expectations, children build a sense of who they are and of the social role available to them. यानी बच्चे जो हैं वो सीख जाते हैं या उन कुछ वैल्यू जो सोशल वैल्यूज होती हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये सेंस बिल्ड होती रहती है कि वो कौन है या उन्होंने सोसाइटी में किस तरह का पार्ट प्ले करना है, या सोसाइटी के जो रोल्स होते हैं जो इनको जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, वो इस चीज़ को समझने लग जाते हैं। यानी हम ये कह देते हैं कि बच्चा जो है जैसे जैसे वो मेच्योरिटी के लेवल को पहुंचता है, वो उसमें सोशल डेवलपमेंट की जो स्किल होती है वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो एक्टिविटीज होती हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, यानी जो प्री स्कूल में हम बच्चों को यानी एक मेज के बच्चों को बैठाते हैं, उनको मिलकर हर काम करना सिखाते हैं, यानी कोऑपरेशन ये कोलैबोरेशन से हम उसको सारे काम करना सिखाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है जो उसे इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी वो सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ एडजस्ट होता जाता है। उसके बाद हमने देखना है कि सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलिसेंट, यानी किस तरह से होती है स्टेज में। इसमें है कि बच्चा ईगर टू रिसीव एडल्ट प्रेज, enjoy dramatic play, eager to engage in न्यू एक्टिविटीज या एडवेंचर लेड बाय इन्वॉल्व एडल्ट। यानी आप इस तरह से समझ लें कि इस स्टेज पर बच्चा जो है प्रेफर प्ले इन अ स्मॉल ग्रुप्स, यानी बच्चा जो है वो प्रेफर करता है कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर खेलें या आपस में जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, या वो जो उनकी कोऑपरेशन होती है दूसरे लोगों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ। बस का बच्चे जो है वो थोड़े सेल्फिश बिहेवियर जो है अपना लेते हैं। सेल्फिश हम किस सेंस में कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रेड 1 में या ग्रेड 2 में बच्चों की जो छोटी छोटी उनसे एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, या उनकी जो प्ले गेम्स उनकी वो जो होती हैं, जो न्यूमेरिक गेम्स होती हैं, यानी बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। हम फिर उनसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड करते हैं कि जो ग्रुप पहले जवाब देगा हम यानी वो विनर होगा। यानी इस तरह से बच्चों में एक तो कोऑपरेशन की वो एबिलिटी बिल्ड होती है। उसके अलावा हम ये कह देते हैं कि बच्चों को एक डिसिप्लिन्ड वे में हम सोशल कर रहे होते हैं, यानी वो सोशली कितना इंटरेक्ट कर पाते हैं दूसरे बच्चों से, या किस तरह से क्योंकि हम लोग जो जब सोसाइटी में निकलते हैं तो हमें हर तरह का बिहेवियर को एडजस्ट करना आना चाहिए। जैसे हमारी क्लास में भी कुछ बच्चों ने कहा कि मैम मैं जो है वो जल्दी से टेंस हो जाता हूँ या किसी वजह पे रोना शुरू कर देता हूँ, या कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती। यानी सारी सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा होती हैं हमारी ये एक्टिविटीज। ये हमारी बचपन से जो एक्टिविटीज होती हैं, हमारे जो एक्ट करवाए जाते हैं, या हमारी जो छोटी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, या कोई करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो इनसाइड या आउटसाइड क्लासरूम, ये कोई भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी बेसिकली सोशल डेवलपमेंट के लिए होती हैं। इसमें ये होता है कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर फिर हमारे दो कॉन्सेप्ट और आते हैं। एक तो इमोशनल डेवलपमेंट किस तरह से हो रही होती है, और दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी कैसे होती है। क्योंकि जब हमने ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर ये दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, हम आगे दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि मिडल ईयर्स ग्रेड में, यानी जब बच्चे की उम्र 7 से 9 साल की होती है या वो ग्रेड 2 से 3 की उम्र में होता है, तो हम कह देते हैं हैव अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, develop a strong sense of loyalty to friends, need to belong to a group, play with and are friends with same gender peers, like to take responsibility, live in the world of game। यानी ऐसा ऐसा हम ये कह देते हैं कि इस स्टेज पर जब बच्चा आता है तो इमोशनली वो खुद को बैलेंस कर लेता है। या इसमें हम ये दूसरे लफ्जों में कह दें कि बच्चे में इंडिपेंडेंस का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो आ जाता है कि बच्चा वो ऐसा ऐसा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा ये होता है कि बच्चा इस लेवल पे जो अपने फ्रेंड्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ लॉयल होता है, यानी वो झूठ का जो तासर है ना वो किसी चीज में नहीं शामिल होता। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है इस इस एज ग्रुप में या इन ग्रेड्स के अंदर बच्चे जो हैं वो आपस में ग्रुप्स में रहते हैं या पेयर बना के रहते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास में जो छोटे बच्चे होते हैं वो दो दो दोस्त आपस में बैठे होते हैं। अगर लड़कियां हैं तो दो लड़कियां आपस में बैठी होंगी, वो खुद को एक दूसरे की फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या मकसद होता है कि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कि वो एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं। इवन वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं उस चीज को, वो चाहे कोई घर में एक्टिविटी की उन्होंने या स्कूल में या क्लास वर्क में। ठीक है,
وہ ساری ایکٹیویٹیز کو ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس ایج گروپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ گیمز میں رہتے ہیں, یعنی وہ گیمز کو پسند کرتے ہیں, اور یعنی وہ گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں, یعنی ایکٹیویٹیز میں وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ لوگ کو کچھ سکلز نظر آ رہی ہوں گی کہ سوشل ایموشنل سکلز کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ اون اسٹرینتھز اینڈ چیلنجز, یعنی بچہ جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھس کو اون کرنا شروع کر دیتا ہے, یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس پہ کام کرتا ہے. یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیل میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں, وہ جب کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ون بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بچے ہوتے ہیں جو کلاس روم میں جو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ ہوم ورک زیادہ اچھے سے کرتے ہیں, یا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر اگر کوئی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ ہر بچے کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, یہ کسی چیلنج کو کس طرح سے لیتا ہے. تو اس کے اندر پھر دوسری اسکل ہماری یہ آتی ہے کہ ریکوگنائز اون تھاٹس اینڈ فیلنگز, یعنی وہ خود کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرف زیادہ اس کا رجحان ہے. یعنی کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل چیزوں کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, کچھ بچے ہیں ان کو پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے, کچھ بچے ہیں ایکٹیویٹیز میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس لیول پر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے انٹرسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے علاوہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیلف اویئرنیس اس میں زیادہ آ جاتی ہے, یا جیسے آپ لوگوں کو فرسٹ پوائنٹ میں ڈسکس کیا کہ ہیو اے اسٹرانگ ڈرائیو ٹورڈ انڈیپینڈنس, یعنی بچہ جو ہے وہ اس لیول پہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, سیلف اویئرنیس اس میں آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کانفیڈینس ڈیولپ کرتا ہے. یہ ساری اس کی اسکلز ہوتی ہیں جو ان ایئرز میں اس کی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے, ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں پری ایڈولسنٹ ایئر میں, یعنی گریڈ 4 to 6 میں, جس میں بچے کی عمر 10 سے 12 سال ہوتی ہے. اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سوشلی یا ایموشنلی اسمال پیئرس کو جو ہے یا اسمال گروپس کی ڈسکشن کرتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری ویکیشنز ہوتی ہیں, وہ سمر ویکیشن ہے, ونٹر ہیں, یا عید ہالیڈیز آتے ہیں, تو بچے جو ہیں وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں آپس میں چیزیں, یعنی وہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو انجوائے کرتے ہیں, وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یا کہہ دیں گے کہ ہم فلاں جگہ پہ گئے, تم کہاں گئے, یعنی ڈسکشن کرتے ہیں نا, وہ آپس میں انگیج ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس ایج میں لائک ٹو جوائن آرگنائز گروپ, یعنی بچے جو ہیں وہ گروپس میں جوائن کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی جو گروپس آرگنائز ہوتے ہیں وہ ان کو جوائن کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اب کچھ بچے ہوتے ہیں جو کلاس میں جن کا کوئی گروپ نہیں ہوتا یا جن کا کوئی پیئر نہیں ہوتا, وہ ان کے ساتھ کوئی بھی ملنا پسند نہیں کرتا. اس لیے کلاس روم میں چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں ٹیچر جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ سوشلی ایموشنلی ہر طرح سے آپس میں کولیبریشن سے یا کوپریشن سے ہر ایک کام کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ہم کہہ دیتے ہیں جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا, آر انٹینسلی لائل ٹو دیئر پیئر گروپ, فارم اے کلوز ون آن ون فرینڈشپ, ہیو اے گروئنگ ڈیزائر ٹو ایزرٹ انڈیویجویلٹی اینڈ انڈیپینڈنس. یعنی وہی سے باتیں پھر آ جاتی ہیں کہ اس لیول میں جو بچہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کر دیتا ہے یا انڈیویجویلٹی کو فوکس کرتا ہے کہ اگر اس کی کیا انٹرسٹ ہیں یا وہ کیا چاہتا ہے یا اسے کس طرح کی اسٹڈی زیادہ پسند ہے, گروپ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے یا سیپریٹ اسٹڈی اسے زیادہ پسند ہے. یعنی اسی طرح ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کین بی ڈیئرنگ اینڈ کمپیٹیٹیو, یعنی بچہ جو ہے اس لیول پہ کمپیٹیٹیو ہو جاتا ہے, یعنی وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتا ہے, ہر ایک چیلنج کو وہ قبول کرتا ہے اور اس کو اپنا اس میں پارٹیسپیشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کین بی کریٹیکل آف پیئرس اینڈ ایڈلٹس, آر سیلف کانشیس ٹو دیئر ابیلٹیز, یعنی وہ اپنی ابیلٹیز کے لیے سیلف کانشیس ہو جاتا ہے, یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے یا اس کی ابیلٹیز جو ہے وہ کس چیز میں زیادہ ہیں, وہ اس کی طرف اس کا زیادہ وہ اسٹرینتھ اپنا فوکس کرتا ہے کہ میں اگر وہ کوئی بچہ جو ہے ایکٹیویٹیز میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے یا زیادہ اچھا ہے وہ ان کو انہینس کرے گا. اگر کوئی بچہ جو ہے ایسے رائٹنگ میں زیادہ اچھا ہے تو وہ اس طرف زیادہ اس کا ہوگا انٹرسٹ کہ میں جو ہے اس اپنی ایبلٹی کو امپروو کروں یا ڈیولپ کروں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ارلی ٹینز گریڈ میں, یعنی 7 to 8 جو گریڈز ہوتے ہیں, اس میں ایج بچے کی جو ہوتی ہے وہ 13 to 14 ایئرس کی ہوتی ہے. اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سینسٹیو ٹو دیئر اپیئرنس, اسٹیبلشنگ اے پرسنل مورل کوڈ, unsure to their place in society, or depend upon their peer group
to develop identity critical of their parents and home, may adopt extremes and traits in clothing, speech, handwriting and manners, form close one-on-one friendship होती है, enjoy small peers dominated group discussions होती हैं, have a strong desire to assert individuality and independence. यानी आप लोग देखोगे जो ग्रेड 1 से लेके हमारे जो ऑनवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इंडिविजुअलिटी या इंडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर जो है वो हर जगह पे आप लोग देखोगे. यानी इस उम्र में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना पसंद करते हैं या अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं, या वो देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेट करना, ये किस तरह से वो एक्ट करना पसंद करते हैं. उसके अलावा हम ये कह देते हैं कि इस उम्र में बच्चे जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं अपनी अपीयरेंस को लेके. यानी बच्चे जो हैं इस उम्र में वो ये चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं क्या है वो कैसे दिख रहे हैं, या वो अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करते हैं कि मैंने जो है मुझे क्या सूट करता है, या उसको कौन से रंग उसको पसंद है. यानी वो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी या उसकी अपनी एक परसेप्शन हो जाती है ना इस उम्र में. उसके बाद हम ये कह देते हैं कि इस लेवल में जो बच्चा है वो अब सोसाइटी में अपना मुकाम को आइडेंटिफाई करता है या अपने पीयर्स को देखता है कि उसमें उन पीयर्स के अंदर उसका मुकाम क्या है. आया उसके दोस्त जो हैं उसे किसी एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है इस वजह से पसंद करते हैं, या स्टडी में ज़्यादा अच्छा है इस वजह से पसंद करते हैं, या बिहेवियर की वजह से. यानी बच्चा जो है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है इस लेवल पे. उसके बाद आते हैं ट्रांजिशन ईयर्स, ग्रेड किंडरगार्टन 1 से 5 मंथ तक किंडरगार्टन का ये स्टेज होता है. इसमें हम कह देते हैं जो 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर किस तरह से कॉग्निटिव वाली स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है. इसके बाद हम कहते हैं कि जो कॉग्निशन होती है ऑब्वियसली सोशल डेवलपमेंट का एक हिस्सा होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं जब सोशली डेवलप हो रहे होते हैं तो वो अपनी कॉग्निशन को भी साथ साथ इम्प्रूव करते हैं, इन्हेंस करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा यहाँ शायद स्क्रीन पे आप लोग को नजर आ रही होंगी कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो सोशल स्किल्स जो हैं बच्चों के लिए. सबसे पहले तो बच्चे जो होते हैं ना शेयरिंग करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जो है अपने टॉयज की शेयरिंग करते हैं, अपनी बुक्स की स्टोरी बुक्स जो होती है उनकी उसकी शेयरिंग करते हैं, ये खाना पीना ये कुछ भी चीज़ है ना वो हर चीज़ में शेयर करते हैं. ठीक है, ये उनकी एक स्किल होती है जो आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप होती है, क्योंकि बचपन से या प्री स्कूलिंग से उनकी जो हम ये चीज़ डेवलप करते हैं कि कोऑपरेशन से कोलैबोरेशन से उन्होंने सब काम करने है ना. उसके बाद हम ये कहते हैं कि दूसरी इसकी स्किल क्या होती है कि कोऑपरेटिव होते हैं वो बच्चे, यानी एक दूसरे के साथ मिल के सबको साथ लेके चलते हैं. यहाँ आप लोग देख रहे होगी कि ये जो गेम होती है ना जिसमें हम दो बच्चों की टांगों को आपस में बांध के वो एक साथ चलते हैं तो गेम विन करते हैं. तो इसी तरह यानी इट मीन्स ये इस चीज का सिंबल है कि उन्होंने कोऑपरेशन से चलना है, हर जगह पे कोऑपरेटिव होकर चलना है तभी वो विन कर सकेंगे. इसके अलावा हम ये कह देते हैं कि लिसनिंग स्किल जो होती है ना सोशल डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है. क्योंकि देखो जब आप क्लास में कोई चीज डिस्कस कर रहे होते हैं जब हम क्लास में कोई चीज डिस्कस करते हैं आप लोग जो हैं बेसिकली कहने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं दूसरों के जब पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं तो उनका एक अपना एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ना. उसके अलावा हम ये कह देते हैं कि फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी इस उम्र में बच्चे जो हैं वो डायरेक्शन को फॉलो करते हैं. और इसके अलावा हम ये कह देते हैं कि रिस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, मेकिंग आई कांटेक्ट और यूजिंग मैनर्स. यानी हम ये कह देते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक पर्सनल स्पेस चाहते हैं इस उम्र में. यानी उनको चाहिए होता है कि वो एक यानी आज़ादी राय जिसे हम कहते हैं ना कि बच्चा जो है अपनी मर्जी से कुछ कह सके, उसका एक पर्सनल स्पेस हो, यानी जिसमें बच्चा कंफर्टेबल जोन हो उसका, जिसमें बच्चा जो है वो अपनी पार्टिसिपेट कर सके एक्टिविटीज में. यानी इसको हम क्रिटिसाइज ना करें, आ रही उन्हें क्रिटिसाइज ना करें. ठीक है. उसके अलावा हम कहते हैं कि मेकिंग आई कांटेक्ट, यानी बच्चे जो हैं वो इस उम्र में आई कांटेक्ट बहुत रखते हैं, यानी एक फेस टू फेस जिसे कहते हैं ना बात करना, ये एक दूसरे की तरफ देख के बात करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना जब वो बात कर रहे हों या हम उनसे कोई बात कर रहे हो उन्हें होता है कि हमारे मुंह की तरफ देखो तब बात करो, है ना. बच्चे कहते हैं मामा मैं आपको बात सुना रहा हूँ मेरी तरफ देख के बात सुनो मेरी, है ना. तो बच्चे इस उम्र में आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है उनके लिए. उसके अलावा क्या होता है कि यूजिंग मैनर्स, यानी बच्चे जो हैं इस ईयर्स में आहिस्ता आहिस्ता से वो मैनर्स सीख जाते हैं. यानी अगर कोई बड़ा आ गया है तो उन्होंने अपनी जगह से उठ जाना है या उसे जगह दे देनी है.
اس کے علاوہ ٹیچرس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بچے، چھوٹے لیول کی میں بات کر رہی ہوں، ویسے تو بڑے بھی کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے بچے میچور ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر یونیورسٹی میں کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سے ٹیچر گزر رہے ہوتے ہیں نا، بچے تھوڑا سا منہ پیچھے کر لیتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے سلام نہ لینی پڑ جائے، یا ٹیچر ہمیں دیکھ نہ لے کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہے نا. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سٹیجز پر بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی سوشل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے، ان کی کوگنیٹو جو سکلز ہوتی ہیں وہ پیک لیول پہ ہوتے ہیں. یعنی ہمیں اس عمر میں بچے پہ فوکس کرنا چاہیے کہ آیا وہ کس طرح سے ان ساری اسکلز کو اڈاپٹ کر سکے، تاکہ اس کی جو فردر اس کی آنے والی لائف ہے یا اس کی سوشل لائف ہے وہ متاثر نہ ہو. اس کے بعد ہم کہتے ہیں پری ایڈولسنٹ ایئر میں، یعنی اب ہم کوگنیشن کی بات کریں، پہلے ہم نے سوشل اور ایموشنل سینس میں پڑھا کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ خود کی ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اب ہم کوگنیشن کے تھرو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پری ایڈولسنٹ ایئر میں گریڈ 4 to 6 آ جاتے ہیں، اور اس میں بچے کی عمر جو ہوتی ہے وہ 10 سے 12 سال کی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، انہیں ہر ان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، ان کا اس کو ریئل جواب چاہیے ہوتا ہے، ہر سوال کا انہیں جواب چاہیے ہوتا ہے. یعنی وہ ہر چیز کو کینلی آبزرو کرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہوئی ہے تو کس طرح سے ہوئی ہے، یا اس کی ریزن کیا تھی، یا کس نے کیا، کیوں کیا. یعنی ان کے بہت سارے کویشچنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کین آفن انڈرسٹینڈ ادر پوائنٹس آف ویو، یعنی وہ دوسروں کے پوائنٹس کو اکثر اوقات جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، کہ جب ہم بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو. یا اگر کلاس میں گروپ ڈسکشن ہوتی ہے بچوں کو، جب ہم کوئی چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں یا آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے اس چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں ایزیلی. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں ڈیولپنگ اسٹرانگ انٹرسٹ، ہابیز اینڈ کلیکشنز، یعنی اس عمر میں بچے کے اندر اسٹرانگ انٹرسٹ کس چیز کا پیدا ہوتا ہے، یا تو اس کی ہابیز ہوتی ہیں، کچھ بچوں کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے اس عمر میں نا، کچھ بچوں کو کوائنز کلیکشن کا شوق ہوتا ہے، یعنی وہ ہر طرح کے سکے جمع کرتے ہیں. اٹ مینس، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہیں اس عمر میں وہ اسٹرانگ انٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں اپنا. اگر کسی بچے کو گیمز کے اندر یا پرابلم سالونگ گیمز ہوتی ہیں یا پزل ہوتے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو ہماری پزل گیمز ہوتی ہیں بلاکس والی، یعنی کوئی بھی گیمز ہوتی ہیں وہ ان کو انجوائے کرتے ہیں یا وہ ہر لیول کو پہنچ جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں آر بگننگ ٹو ڈیولپ ویو اباؤٹ سوشل global issues and beginning to enjoy humor by telling jokes and understanding میں اس کو دیکھوں اینڈ انڈرسٹینڈنگ سیکریسزم. ٹھیک ہے. اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچے جو ہیں اس لیول میں، آپ لوگ دیکھو گے چھوٹے بچوں کے نا جوکس بھی ان کے جیسے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ اس پہ ایسے کھلکھلا کے ہنستے ہیں، یعنی انجوائے کرتے ہیں وہ ہر چیز کو. ان کے ذہنوں کے اندر اس عمر میں کوئی بغاوت نہیں ہوتی، کوئی شرارت نہیں ہوتی، بلکہ جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کو اوبے نہ کرنا، وہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی بچوں میں. وہ ہر چیز کو آنیسٹلی جو ہے وہ اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں ہر چیز میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم کیا دیتے ہیں ارلی ٹین گریڈز میں، یعنی گریڈ 7 to 8 تک، جس میں بچے کی عمر 13 سے 14 سال کی ہوتی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے کوگنیٹو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو سوشل ڈیولپمنٹ کا ایک سب پارٹ ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ کیپیبل آف ہائی لیول آف ایبسٹریکٹ تھاٹ. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں بگننگ ٹو تھنک اباؤٹ دیئر فیوچر لائف رولز، need time and freedom to engage in self reflection, are able to postpone gratification or can plan ahead and organize tasks with little or no guidance adult. اس کے بعد ہم کہتے ہیں beginning to develop views about social issues. اگر ہم اوور آل کانسیپٹ کی بات کریں تو اس عمر میں بچہ جو ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آیا اس نے فیوچر میں کیا بننا ہے، یا اس کی مقام کیا ہے، یا وہ کس طرح سے چیزوں کو آرگنائز کر سکتا ہے، اپنے ٹاسک کس طرح پلان کر سکتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں وہ اپنے اڈلٹ سے یا اپنے جو ان کے بڑے ہوتے ہیں یا پیرنٹس ہوتے ہیں یا بڑے سبلنگز ہوتے ہیں، وہ ان سے گائیڈنس کے تھرو یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کس مقام پہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ بگننگ ٹو ڈیولپ ویوز اباؤٹ سوشل ایشوز.
یعنی ان کے اندر جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں ویوز وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس عمر میں بچہ جو ہے وہ اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے. یعنی اسے اچھے برے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کس چیز کو کس طرح سے اس نے ڈیل کرنا ہے. یعنی ہر چیز کو وہ آبزرو کرتا ہے, اس کا آنسر دیتا ہے. یعنی وہ خود کو سمجھتا ہے کہ وہ اب اس قابل بن گیا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے یا چیزوں کو یعنی ان کی رائے دے سکے, یا اس کا جو کوئی پرابلم ہے اگر تو اس کا سلوشن دے سکے. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں تھوڑا ڈسکشن کی طرف.